السلام علیکم سیاست ٹی وی کے معزز ناظرین، یہ کہانی ہے جرائم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ داؤد ابراہیم کی، جو صرف 19 سال کی عمر میں انڈر ورلڈ کی دنیا میں ایک ہی ڈریم لے کر آیا تھا، ممبئی پر راج کرنے کا ڈریم۔ داؤد ابراہیم انتہائی پراسرار شخصیت کا مالک، جو اپنی شناخت چھپانے کے لیے 13 مختلف ناموں کا استعمال کرتا ہے، اور اس کا نام دنیا کے 10 سب سے زیادہ مطلوب افراد کی فہرست میں چوتھے نمبر پر، جبکہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین اشخاص میں 57 نمبر پر ہے۔ زیادہ تر لوگ داؤد ابراہیم کو صرف ایک خطرناک ڈان کی حیثیت سے ہی جانتے ہیں، لیکن شاید بہت کم لوگ ہی اس حقیقت سے آشنا ہوں گے کہ داؤد ابراہیم پاکستانی مشہور کریکٹر جاوید میاں داد کے سمدی بھی ہیں، کیونکہ ان کی ایک بیٹی معروف ابراہیم کی شادی جاوید میاں داد کے بیٹے جنید میاں داد سے ہوئی ہے۔ بھارت میں دہشت کی علامت کہلانے والا داؤد ابراہیم ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل ابراہیم کاسکر کے گھر مہاراشٹرا کے گاؤں ممکا میں 27 دسمبر 1955 کو پیدا ہوا۔ داؤد ابراہیم کی جرائم کی دنیا میں انٹری کی کہانی کا پتہ ممبئی سے چلتا ہے۔ ممبئی شہر، جو ایک ٹائم میں انڈر ورلڈ اور کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے بہت زیادہ مشہور تھا۔ 1950 کی دہائی یہ وہ ٹائم تھا جب ممبئی صرف 3 خطرناک انڈر ورلڈ ڈانس کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ نمبر 1 کریم لالا اور پٹھان، نمبر 2 حاجی مستان اور تیسرا وردھا بھائی۔ یہ تینوں انڈیا کے مختلف علاقوں سے 1930 کی دہائی میں ممبئی آ کر بسے اور جرم کی دنیا میں نام کمانے کے بعد اسمگلنگ، شراب، بتہ خوری اور جوئے کے ٹھیکے چلانے لگے۔ عام طور پر گینگسٹرز اپنے مقابلے میں کسی دوسرے گینگسٹر کو برداشت نہیں کرتے، لیکن یہ تینوں اتنے چالاک تھے کہ انہوں نے آپس میں سمجھوتا کر رکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ممبئی کی میان میں یہ تینوں تلواریں ہونے کے باوجود سب کچھ بنا کسی خرابی کے چل رہا تھا۔ لیکن پھر ہوتی ہے انٹری داؤد ابراہیم کی، جس نے ڈونگری کے مسلم علاقہ میں اپنے بھائی شبیر کاسکر اور اپنے گاؤں کے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی ڈی کمپنی کے نام سے ایک گینگ بنا لی۔ شروعات میں تو یہ گینگ چھوٹی موٹی چوریاں کرتی تھی، لیکن داؤد ابراہیم کے دماغ میں صرف ایک سوچ تھی کہ ممبئی کے 3 ڈانس کے بیچ وہ اپنی جگہ کیسے بنائے گا۔ تب اسے مشہور ہونے کے لیے صرف ایک راستہ دکھائی دیا، وہ یہ کہ ممبئی میں رہنے والے کسی بھی ڈان کو انگلی کرو، اس کی گینگ سے لڑو، اسے ہراؤ اور انڈر ورلڈ میں اپنی جگہ بناؤ۔ اپنے منصوبہ کو عملی شکل دینے کی غرض سے اس کے 2 ساتھیوں نے حاجی مستان کے علاقے میں اپنے غیر قانونی دھندے شروع کر دیے۔ جیسے داؤد نے سوچا تھا، حاجی مستان کو یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی، لہٰذا حاجی مستان نے اپنے گنڈوں کے ذریعے داؤد کے بندوں کی ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگوا دی، جس کے بعد داؤد کے دل میں بدلے کی آگ بھڑکنے لگی۔ 1974 میں داؤد کو ایک ٹپ ملی کہ حاجی مستان کے 5 لاکھ روپے ایک ٹیکسی کے ذریعے لے جائے جا رہے ہیں، لہٰذا داؤد ابراہیم نے فوراً اپنی گینگ کو اکٹھا کیا اور اس ٹیکسی پر دھاوا بول دیا اور سارے پیسے لے کر رفو چکر ہو گئے۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ تب آیا جب یہ پتہ چلا کہ یہ پیسہ حاجی مستان کا نہیں بلکہ ایک میٹروپولیٹن بینک کا تھا۔ لیکن چوری تو ہو چکی تھی، اور وہ بھی پورے 5 لاکھ کی، جو اس دور کی بہت بڑی رقم تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ چوری اس وقت کی سب سے بڑی ڈکیتی بن گئی تھی۔ اگلے دن جب یہ خبر داؤد کے کانوں تک پہنچی تو ڈر کے مارے اس کا گلا سوکھ گیا، کیونکہ اس کیس کی انویسٹیگیشن پولیس کی جو ٹیم کر رہی تھی، ممبئی کرائم برانچ کی، اس ٹیم میں داؤد ابراہیم کا والد ہیڈ کانسٹیبل ابراہیم کاسکر بھی شامل تھا۔ ابراہیم کاسکر کو داؤد کی اس حرکت کا پتہ چلتے ہی انہوں نے ان لڑکوں کو فوراً پکڑ لیا، جبکہ داؤد کو اپنی بیلٹ سے پیٹتے ہوئے پولیس اسٹیشن لے کر پہنچ گئے۔ لیکن پھر اس پولیس اسٹیشن میں کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا ہوگا۔ داؤد کو چھوڑ دیا گیا، لیکن یہاں پر ایک شرط رکھی گئی کہ داؤد پولیس کے خبری کے طور پر کام کرے گا اور پٹھان گینگ کی ساری معلومات پولیس تک پہنچائے گا۔ پولیس کی یہ بہت سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی، کیونکہ پولیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ داؤد نے یہ ڈکیتی پیسوں کے لیے نہیں کی بلکہ حاجی مستان سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی، تو اگر وہ بدلہ لینے کے لیے اس حد تک رسک لے سکتا ہے تو اسی بدلے کی خاطر وہ ممبئی پولیس کا مخبر بن کر پٹھان گینگ کو برباد کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ بس پھر داؤد نے اپنے کرائم جرنلسٹ دوست اقبال ناطق کے ساتھ مل کر پٹھان گینگ کی لوکیشن بتانی شروع کر دی، اور اس کی فیور میں پولیس داؤد کے چھوٹے موٹے کرائمز کو اندیکھا کر رہی تھی۔ لیکن پولیس کو اس بات کا قطعاً کوئی اندازہ نہیں تھا کہ آج وہ جس داؤد کو بہت ہلکا لے رہے ہیں،
آنے والے دنوں میں وہ ان کے لیے کڑا چیلنج بننے والا تھا۔ پولیس کے پلان کے مطابق پٹھان گینگ کے بہت سے لوگ پکڑے یا مارے جا چکے تھے، جبکہ دوسری طرف حاجی مستان بھی جیل میں 18 ماہ کی سزا کاٹ رہا تھا، اور باقی کے 2 ڈون کریم لالا اور وردھا بھی پولیس کے ڈر سے انڈر گراؤنڈ ہو چکے تھے، اور داؤد کے لیے اب میدان پوری طرح سے صاف ہو چکا تھا۔ داؤد نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے مخالفین کے تمام غیر قانونی دھندوں پر نہ صرف قبضہ کر لیا بلکہ چاروں طرف پھیلنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈی کمپنی انتہائی پاورفل ہو گئی۔ باقی کے گینگ تو وقت گزرنے کے ساتھ کافی کمزور اور ٹھنڈے پڑ چکے تھے، لیکن وہیں پٹھان گینگ کے سرغنہ کریم لالا کا بھتیجا سمد خان بدلے کی آگ میں جل رہا تھا، اور پھر ایک دن اس نے پٹھان گینگ کے کچھ ٹاپ کے گنڈوں کے ساتھ مل کر 1977 میں داؤد کے دوست اقبال ناطق کو تڑپا کر مار ڈالا، جس کے بعد اس نے داؤد ابراہیم کے بڑے بھائی شبیر کاسکر کو بھی ایک پیٹرول پمپ پر گولیوں سے بھون ڈالا۔ اپنے بھائی کی موت کے بعد داؤد ابراہیم اب اور بھی خطرناک ہو چکا تھا، کیونکہ اب بات آ چکی تھی اپنے ہی خون کے بدلے کی، لہٰذا داؤد ابراہیم نے ایک خوبصورت لڑکی کی مدد سے سمد خان کے لیے ٹریپ سیٹ کیا۔ سمد خان ہوٹل کے روم میں اس لڑکی کے ساتھ نائٹ گزارنے کے لیے پہنچا تو داؤد ابراہیم کے گنڈوں نے اس پر حملہ کر دیا اور ہوٹل کی لفٹ کے اندر سمد خان کو گولیوں سے بھون دیا۔ شبیر کاسکر کے سارے قاتل یا تو داؤد کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے یا پھر پولیس مقابلوں میں، لیکن اپنے بھائی کے کھونے کا غم اب بھی داؤد ابراہیم کے سینے میں جل رہا تھا۔ پٹھان گینگ کے سرغنہ کریم لالا کا بھائی رحیم خان ابھی زندہ تھا۔ داؤد ابراہیم نے سوچا کہ پٹھان گینگ نے کیونکہ اس کے بھائی کو مارا تھا تو کریم لالا کے بھائی کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، بھائی کے خون کا بدلہ بھی بھائی کے خون کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، لہٰذا داؤد ابراہیم نے کریم لالا کے بھائی کو بھی مروا ڈالا۔ حاجی مستان اور وردھا کیونکہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان میں اب پہلے جیسے دم ہم باقی نہیں تھے، اور اب فائنلی رحیم خان کے مرنے کے بعد پٹھان گینگ پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا، اور یہ وہ ٹائم تھا جب شروع ہونے والا تھا داؤد ابراہیم کا دور۔ وہ داؤد ابراہیم جو اب پورے ممبئی کا اکلوتا جرم کا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا۔ آج داؤد ایک 19 سال کا بھٹکا ہوا نوجوان نہیں تھا، بلکہ ممبئی انڈر ورلڈ مافیا کا ایک منجا ہوا کھلاڑی بن چکا تھا، اور وہی پولیس جس کا ماضی میں وہ خبری ہوا کرتا تھا، وہ پولیس آج اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی۔ 80 کی دہائی میں پولیس نے داؤد ابراہیم کو گرفتار کر لیا تھا، تاہم بعد میں وہ ضمانت پر رہا ہو کر دبئی چلا گیا۔ دبئی پہنچتے ہی داؤد ابراہیم اپنے دھندے کو بڑھانے کی سوچنے لگا۔ اس بار اسے اپنے دھندے کو نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر لے کر جانا تھا۔ اسی دوران ممبئی انڈر ورلڈ مافیا کی اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے دبئی کے ایک بگ شاٹ شرٹ سیٹھی اور انا کی، جس کے آتے ہی ڈی کمپنی کی پوری گیم ہی بدل گئی۔ داؤد نے انا کے ساتھ مل کر کرکٹ بیٹنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور خوب نام اور پیسہ کمایا، جس کے بعد اس نے سونے کی اسمگلنگ میں ہاتھ ڈالا، بالی ووڈ کی فلمی صنعت میں سرمایہ لگایا اور کھربوں ڈالر کے اثاثے بنا لیے۔ داؤد ابراہیم سے متعلق بننے والی رپورٹ میں اسے جوئے، منشیات اور طوائفوں کے کاروبار سے منسلک کیا جاتا ہے۔ داؤد ابراہیم کا انڈین فلم انڈسٹری بالی ووڈ پر بھی کافی گہرا اثر ہے۔ اس پر کئی فلموں کی فلم سازی اور ان فلموں میں کام کرنے کے لیے کئی اداکاروں کو پیسے دینے کا بھی الزام ہے۔ انڈین فلم انڈسٹری پر داؤد ابراہیم کا اس قدر دبدبہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی پیشکش ٹھکرانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ بالی ووڈ میں اس کے تعلقات کا راز اس وقت افشا ہوا جب وہ شارجہ میں کرکٹ میچ کی کوریج کے دوران اسٹیڈیم میں کئی فلم سٹاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ کہا جاتا ہے وہ آج بھی بھارتی فلم سٹار کے ساتھ رابطے میں ہے۔ داؤد ابراہیم سے ملنے والے فلم سٹارز میں سلمان خان، گووندا، سنجے دت اور دیگر کئی نام شامل ہیں۔ بالی ووڈ میں اس کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بالی ووڈ لیجنڈ امیتابھ بچن نے اپنی ایک فلم میں داؤد ابراہیم کے انداز میں ایک ڈائلاگ بولا تو اس گستاخی کے نتیجے میں ان کی طلبی ہوئی اور داؤد ابراہیم نے امیتابھ کے چہرے پر ایک غناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ سال 1993 میں ممبئی میں ہونے والے 12 دھماکوں کے بعد داؤد ابراہیم کو اس وقت مزید شہرت ملی جب ممبئی پولیس نے الزام لگا کر ان دھماکوں کے پیچھے ٹائیگر میمن اور داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہے۔ ان دھماکوں میں 200 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے، جبکہ امریکی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم نے 1990 کی دہائی میں طالبان کی حفاظت میں افغانستان کا دورہ بھی کیا تھا۔
امریکہ کے ہی مطابق داؤد ابراہیم وسیع پیمانہ پر منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں منشیات کے مرکز افغانستان سمیت کسی بھی دوسرے ملک میں داؤد ابراہیم کے خلاف منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا کوئی ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہے۔ یہ بات بھی شاید کم لوگوں کو ہی معلوم ہو کہ امریکہ کو داؤد ابراہیم امریکی مشہور صحافی ڈینیل پرل کے قتل کی تحقیقات کے لیے بھی مطلوب ہے۔ دراصل امریکی تحقیقات کے مطابق داؤد ابراہیم کا قریبی ساتھی سعود میمن سعودی عرب میں کال عدم تنظیم الرشید کی مالی معاونت کرتا تھا۔ سعود میمن کراچی میں کپڑے کا امیر ترین تاجر تھا۔ امریکی خفیہ اداروں کے مطابق یہ سعود میمن ہی تھا جو امریکی صحافی ڈینیل پرل کو دھوکے سے ایک فلائٹ میں لایا تھا اور وہیں ڈینیل پرل کی گردن کاٹ دی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے لے کر اب تک سعود میمن آج تک پراسرار طور پر غائب ہے، جبکہ 2008 میں ہونے والے ممبئی دہشت گرد حملہ میں بھی داؤد ابراہیم کو ہی ملوث قرار دیا جاتا ہے۔ بھارتی اخبار کے مطابق حملہ آوروں کو داؤد ابراہیم نے ہی لاجسٹک سپورٹ فراہم کی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ممبئی حملہ میں گرفتار ہونے والے واحد دہشت گرد اجمل قصاب نے تفتیش کے دوران اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ دہشت گردی کے لیے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد انہیں داؤد ابراہیم کی تنظیم نے ہی مہیا کیا تھا۔ اخبارات میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق داؤد ابراہیم آج کل شدید بیمار ہے اور گزشتہ سالوں کے دوران اسے 2 بار ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا ہے، لہٰذا 68 سالہ داؤد ابراہیم ڈاکٹروں کی کڑی نگہداشت میں ہے۔ کہا جاتا ہے آج بھی ممبئی اور دلی میں داؤد ابراہیم کا خفیہ راج قائم ہے۔ آئی ہوپ کہ داؤد ابراہیم سے متعلق آپ کو کافی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ مزید ایسے ہی انفارمیٹیو کانٹینٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ نیز ہمارے چینل سیاست ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک اور دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔